وسلم حضور نے وہ 600 بندے اپنے ایک ایک صحابی رسول کو بانٹ دیے، ان کو لے جاؤ گھروں میں، یہ جنگی قیدی ہیں، ان سے کام کرواؤ۔ وہ کام کرتے تھے، غلام تھے نا، قیدی تھے۔ اور وہ جو بی بی تھی جناب برہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنے ایک مجاہد غلام حضرت سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا ثابت بن قیس یہ تمہاری خادمہ ہے، اسے تم گھر لے جاؤ، اپنے کام کرواؤ ان سے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کئی باتیں ہیں، پھر کسی موقع پہ وہ انہیں لے کے اپنے گھر آ گئے۔ بڑی عظیم ہستی تھی، آپ نے جب اس بی بی کو دیکھا تو دیکھتے ہی سمجھ گئے یہ کسی بڑے سردار کی بیٹی ہے۔ فوراً کہنے لگے بھائی بی بی ادھر ہی ٹھہرو، مجھے لگتا ہے تم کسی سردار کی بیٹی ہو۔ وہ بی بی کہنے لگی ہاں، میں بنو مستلق کے سب سے بڑے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی ہوں۔ آپ فرمانے لگے بی بی میں مجاہد آدمی ہوں، مجھے تلوار کی ضرورت ہے، مجھے زرہ کی ضرورت ہے، ادھر وہ تمہارے معیار کے سارے کھانے پینے وہ نہیں ہوں گے، تم ایسا کرو مجھے بدلے مکاتبت کر لو، مجھ سے بدلے کتابت کر لو، مجھے کوئی تھوڑا سا سونا چاندی دے دو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ وہ بی بی کہنے لگی بتائیے کیا چاہیے آپ کو؟ انہوں نے کہا مجھے 9 کیا سونا چاندی دے دیں۔ وہ کہنے لگی حضور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے لیے، میرا باپ بہت امیر آدمی ہے، آپ مہربانی کر کے نا ایک پرچی پہ لکھ دیں، میں ابھی جاتی ہوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں سرکار سے عرض کروں گی حضور مہربانی کریں تھوڑی سی چشم عنایت فرمائیں، کسی بندے کو بھیج کر میرے والد صاحب سے اتنا سا سونا منگوا دیں، یا آپ خود مہربانی کر دیں۔ حضرت ثابت بن قیس نے وہ پرچی لکھ دی، کہا اتنا 9 کیا مجھے دے دو، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ وہ پرچی لے کر حضور کی طرف چل پڑی۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے اس کا جو باپ تھا نا حارث بن ابی زرار، اس کو کسی نے بتایا کدھر بھاگتا پھرتا ہے بھائی، تیری بیٹی تو گرفتار ہو گئی ہے، تو کدھر جاتا پھرتا ہے؟ اس نے کہا اچھا پتہ کیا واقعی؟ اس نے کہا بیٹی کو تو چھڑا کے لانا ہے۔ اس نے جلدی جلدی سونا چاندی اکٹھا کیا، مال اکٹھا کیا، بھیڑ بکریاں اونٹ اکٹھے کیے اور مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑا۔ جب مدینہ طیبہ سے چند کلومیٹر دور رہ گیا اور مدینہ پاک کی خوشبو آنے لگی، سبحان اللہ۔ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ جب پہنچا تقریباً 9 کلومیٹر باہر مدینہ طیبہ سے، تو چند کلومیٹر پہلے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ خیال یہ آیا کہ تو سارا کچھ لے کے جا رہا ہے، کچھ مال تو تو نے گھر میں رکھ لیا، کچھ چیزیں تو تو نے گھر میں رکھ لی، اور یہ تو سارا کچھ لے کے جا رہا ہے اور ان میں تیرے 2 بڑے بڑے اونٹ بھی ہیں۔ اس کے پاس 2 ایسے اونٹ تھے بڑے قد کے کہ پورے خطہ عرب میں ویسے اونٹ نہیں تھے، کوئی نسلی خاندانی اونٹ تھے۔ اس نے کہا یہ میں سارا کچھ لے گیا حضور کی بارگاہ میں، تو یہ میرے جو میں نے بڑی مشکل سے تیار کیے ہیں 2 اونٹ، حضور تو یہ بھی رکھ لیں گے، تو یہ 2 اونٹ تو بچا لوں،
کیونکہ وہاں تو جو کچھ جائے گا سب کچھ اس کے ذہن میں تھا دنیا کی بادشاہی، جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں لے جاؤں گا تو وہ بھی رکھ لیں گے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ، اور اب شان رحمت سنیے گا، اس نے وہ 2 اونٹ ایک وادی عقیق کے پیچھے پہاڑوں کے لے جا کے ایک غار میں چھپا دیے، کوئی سونا چاندی بھی رکھ دیا، وہاں اونٹ باندھ دیے، وہ 2 اسپیشل اونٹ، باقی سارا سامان لے کر حضور کی بارگاہ حاضر، حضور ہمیں معافی دے دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کے خلاف جنگ کی سازش کی، ہمیں سزا مل گئی ہے، ہمارے بندے بھی ادھر گرفتار ہیں 600، میری بیٹی بھی یہاں ہے، مہربانی کریں میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ جب کوئی معافی مانگے پھر مذاکرات کی بات کیجئے گا۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی بات؟ ماشاءاللہ، ہاں ایسے لملیٹ ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم حضور کی سیرت سے کچھ سیکھیں، کچھ آگے بڑھیں، کچھ جرت کا مظاہرہ کریں، کچھ اتحاد پیدا کریں اپنی صفوں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اچھا معافی مانگنے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور میں کچھ نہیں، بس مجھے میری بیٹی میرے حوالے کر دیں۔ باقی بندے اسے بھول گئے قبیلے کے، میری بیٹی میرے حوالے کر دیں، یہ سامان لے کے آیا ہوں، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ بکری، یہ بھیڑ، یہ کچھ اونٹ ہیں، کچھ یہ چیزیں۔ حضور نے فرمایا یہ فیصلہ تو ثابت بن قیس کریں گے، انہیں بلا لیتے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ بیٹی بھی آ گئی، اس نے آتے ہی اپنے باپ کو پہچان لیا، حضور یہ میرے والد صاحب ہیں، اور حضرت ثابت بن قیس نے مجھے پرچی دے دی ہے، اس پہ انہوں نے کچھ لکھا ہے، تو میرے والد صاحب اس کی ادائیگی کر دیں گے۔ سرکار نے فرمایا حضرت ثابت بن قیس کو بلایا جائے، آپ بھی حاضر خدمت ہوئے۔ بھائی ثابت بن قیس انہیں آزاد کرتے ہو؟ جی حضور آزاد کرتا ہوں۔ کیا مطالبہ ہے؟ حضور پرچی پہ لکھ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا حارث بن ابی زرار، وہ جو سردار تھا، بھئی اس پرچی پہ لکھا ہوا ہے، اگر تو یہ ادا کر دے تیری بیٹی کو ابھی رہا کر دیں گے۔ یہ اس کے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں پرچی پہ لکھا کیا ہے، اور میں سردار ہوں تو میری سرداری کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت کچھ لکھا گیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا حضور بات یہ ہے، یہ جو کچھ میرے پاس تھا نا، سونا چاندی بکری بھیڑ، میں سارا لے آیا ہوں، یہ سارا رکھ لیں۔ حالانکہ ان کی ڈیمانڈ تھوڑی سی تھی، یہ سارا کچھ رکھ لیں، مجھے میری بیٹی دے دیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جب اس نے یہ کہا نا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے تبسم فرمایا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ حضور مسکرائے اور سرکار نے فرمایا اچھا تیرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے؟ سبحان اللہ، اب یہ آپ کے چہروں پہ جو ہلکی سی مسکراہٹ آئی ہے نا، یہی ایمان ہے، کیونکہ آپ میری بات آگے کرنے سے پہلے بات کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ مسکراہٹ اس بات کی علامت ہے کہ آپ جان گئے ہیں کہ حضور جو مسکرائے ہیں، اور سرکار نے جو پھر پوچھا ہے کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں شان مصطفیٰ ظاہر ہوگی، اور یہی ایمان ہے۔ اور یہ ایمان اللہ ان کو عطا کرتا ہے جن کو کبھی نہ کبھی قرب مصطفیٰ نصیب ہوا تھا۔ یہ آپ جو یہاں آئے بیٹھے ہیں نا بالو شریف میں، یہ ایسے نہیں آئے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے سرکار نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، رب نے روحوں کو اکٹھا رکھا لشکر کی صورت میں، تو جو روح وہاں عالم ارواح میں جس کے قریب تھی، اس کو اس دنیا میں آ کے اسی سے پیار ہو گیا۔ جو روح وہاں جس کے قریب تھی وہ یہاں بھی اس کے قریب ہے۔ وما تناکر منہا اختلافا، جو وہاں جس کی منکر تھی وہ یہاں بھی اختلاف کرتی ہے، جو وہاں جس کے قریب تھی یہاں بھی اس کے قریب ہے، جو وہاں جس سے دور تھی وہ یہاں بھی اس سے دور ہے۔ ہم کروڑ بار ارب ہا خرب ہا بار
اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ کریم تیرا شکر ہے جب تو نے ہماری روحوں کو بنا کے رکھا. کسی کی روح آستانہ عالیہ بارو شریف رکھ دی, کسی کی روح سواق شریف رکھ دی, کسی کی روح موسیٰ زئی شریف رکھ دی, کسی کی روح